آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں۔ مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہمارے لیے مس ماروخ گل تلاوت کریں گی۔ آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں۔ پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کے نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ یہ لینٹ سیزن ہے اور اس میں میں نے 2 مختلف موضوعات کا انتخاب کیا ہے، جمعے کی عبادت کے لیے اور سنڈے کی عبادت کے لیے، اور یہ سیریز ہیں جن پہ میں آپ کے سامنے خداوند کا پاک کلام پیش کروں گا۔ جمعے کی عبادت میں ہم دعا پر، چونکہ لینٹ سیزن ہے اور ہم روزے اور دعا کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ روزے اور دعا دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، خدا کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق پیدا ہو۔ جمعے کی عبادت میں ہم دعا کی نسبت سے سیکھ رہے ہیں، اور میں نے دعا اربانی کا پس منظر کس ماحول کے لیے کہتے ہیں، اس لیے میں نے دعا اربانی کی نسبت سے آپ کے سامنے جمعے کی عبادت میں پیغامات کا آغاز کیا ہے۔ یہ ایک سیریز ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں شہر سے باہر بھی ہوں تو جمعے کی عبادت میں پہنچوں اور اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کروں۔ جو ہماری اتوار کی عبادات ہیں، ان میں بھی میں نے ایک سیریز کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوکا اپنے انجیلی بیان میں وہ اس نسبت سے منفرد ہے کہ وہ چند ایک خاص پیرابلز کا، تمثیلات کا ذکر کرتا ہے جو دوسرے انجیلی بیانات میں موجود نہیں ہیں۔ لوکا اپنے انجیلی بیان میں ایک خاص بات پر کم از کم 4 تمثیلات بیان کرتا ہے جن کا تعلق کھونے اور مل جانے پر مبنی ہے، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ۔ یہ 4 تمثیلات لوکا کے انجیلی بیان میں، اگرچہ ان کو 3 سمجھا جاتا ہے لیکن میں نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ لوکا کے انجیلی بیان اور اس کے 15ویں باب میں موجود ہیں۔ یہاں پر کھوئی ہوئی بھیڑ، کھوئے ہوئے سکے اور مصرف بیٹے، اور پھر چوتھے حصے میں میں نے اسی تمثیل کے آخری حصے کو علیحدہ کیا ہے جہاں پر بڑا بیٹا بھی کھو جاتا ہے اور باپ اس کو بھی مناتا ہے تاکہ وہ واپس
خاندان کا حصہ بنے. سو یہ 4 بنیادی طور پر حصے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ان آنے والے اتوار کی عبادات میں، یعنی اس مہینے میں. میری کوشش تو یہ ہے کہ میں ہر ایک پر ایک پیغام آپ کے سامنے دوں اختصار کے ساتھ، لیکن اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو ہم کسی ایک پر 2 یا 3 پیغامات بھی سن سکتے ہیں. آج صبح میں آپ کے سامنے کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل کو بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم اس کے پس منظر پر غور کریں. 15واں باب یہ بیان کرتا ہے کہ محصول لینے والے اور گنہگار یسوع کے پاس آتے اور اس کی تعلیمات کو سنتے تھے. محصول لینے والے یہ ٹیکس کلیکٹرز ہیں جو رومی حکومت کے ایما پر ان کے شہریوں سے محصول یا ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے یہ کبھی کبھی سختی سے بھی کام لیتے ہیں. اس لیے لوگوں کے نزدیک یہ گنہگار ہیں. ان کو لوگ اپنے اوپر چونکہ ٹیکس کو ایک بوجھ محسوس کرتے تھے، اس لیے محصول لینے والے بھی اس بوجھ کا حصہ ہیں، اور لوگ ان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. گنہگار ان لوگوں کو تصور کیا جاتا تھا اس زمانے میں جو فقیوں اور فریسیوں کی طرح موسوی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ ان مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ہمیشہ یہ ملامت کا شکار رہتے تھے. ان پر ملامت کی جاتی تھی اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چونکہ موسیٰ کی دی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتے اس لیے یہ گنہگار ہیں. اب یہ دونوں طرح کے لوگ، محصول لینے والے یعنی ٹیکس کلیکٹرز اور گنہگار لوگوں کی نظر میں جو دینی اعتبار سے گنہگار لوگ تھے، وہ یسوع کے پاس آتے ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے ہیں. لوکا اپنے انجیلی بیان میں اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی خاص گروہ یا کسی خاص جماعت کے لیے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. متی اپنے انجیلی بیان کو یہودیوں کے لیے بیان کرتا ہے، اور مرکز اپنے انجیلی بیان میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ یسوع دکھ اٹھانے والا خادم ہے اور وہ اظہار ثانیوں کا شکار کلیسیا سے مخاطب ہے. لیکن لوکا ان دونوں کے برعکس خداوند یسوع مسیح کو ایک عالمگیر نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ اپنے انجیلی بیان میں گنہگاروں کا ذکر بھی کرتا ہے. وہ ٹیکس کولیکٹرز یا محصول لینے والوں کا ذکر بھی کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ لوکا کے انجیلی بیان کو پڑھیں گے تو کوئی اور انجیلی بیان اس واقعے کا ذکر نہیں کرتا کہ یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو تھے، اور ان دونوں ڈاکوؤں کا جو مکالمہ ہے، اور خاص طور پر یسوع نے جب ڈاکو سے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ بیان آپ کو کسی اور انجیلی بیان میں نہیں ملے گا. لوکا بیان کرتا ہے کہ یسوع نے ایک گنہگار شخص کو، جس کو لوگ ڈاکو اور گناہ کرنے والا شخص تصور کرتے ہیں، اس کو بھی اپنی بادشاہت میں آنے اور ملنے کی اجازت دے دی. لوکا اپنے انجیلی بیان میں آپ کو جب وہ ایک فریسی کے ہاں دعوت پر بیٹھا تھا، ایک عورت کا بیان بھی کرتا ہے، اور اس کے بارے میں لوکا کہتا ہے ایک بد چلن عورت، ایک کریکٹر لیس وومن. وہ آتی ہے، لوکا اس کو بد چلن ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور وہ بد چلن عورت آتی ہے، یسوع کے پاؤں کو عطر سے، ایک قیمتی عطردان میں عطر لاتی ہے، عطر سے یسوع کے پاؤں دھوتی ہے اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھتی ہے.
اور جب لوگ جو وہاں پر بیٹھے تھے وہ یسوع کی اس صدا کو پسند نہیں کرتے کہ یسوع ایک بد چلن عورت کو یہ موقع دے رہا ہے. یسوع ایک تمثیل سناتے ہیں کہ ایک ساہوکار کے دو نوکر تھے، ایک نے زیادہ قرض دینا تھا، ایک نے کم. جب دونوں کا معاف کر دیا گیا تو اس نے فریسیوں سے پوچھا کہ کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا. انہوں نے کہا جس کے زیادہ قرض معاف ہوا. یسوع نے کہا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے. سو لوکا منفرد ہے اپنے اس انجیلی بیان کی نسبت سے کہ وہ یسوع کو عالمگیر نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے. اور یہاں پر اپنے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں یہ تمثیلیں بھی آپ کو کسی اور انجیلی بیان میں نہیں ملیں گی، صرف لوکا ان کا بیان کرتا ہے. اور لوکا کہتا ہے کہ ٹیکس لینے والے، محصول لینے والے اور گنہگار یسوع کے پاس آتے تھے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے اور اس کی باتوں کو سنتے تھے. سو جن کو دوسروں نے رد کر دیا، یسوع ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے. جو زمانے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جن پہ گنہگار کا لیبل لگا ہوا ہے، یسوع ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اور پھر یسوع اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جو بھٹک جاتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، جو گم ہو جاتے ہیں دنیا کی اس بھیڑ میں، یسوع کیسے ان کو تلاش کرتا، ان کے گناہوں کو معاف کرتا اور ان کو نجات عطا کرتا ہے، اس کا بیان کرتا ہے ان تمثیلات میں. یہ تمثیلات در حقیقت سٹوریز ہیں جن کے اندر روحانی مفہوم اور معنی پوشیدہ کر دیا گیا ہے. سو یہ محض چرواہے اور بھیڑ کی مثال نہیں ہے، یہ محض سکے کے گم ہونے اور عورت کے اس کو تلاش کرنے کی کہانی نہیں ہے، یہ محض مصرف بیٹے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانیاں میری اور آپ کی زندگیوں کو بیان کرتی ہیں. یہ میری اور آپ کی کہانیاں ہیں، یہ ان تمام دنیا کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو دنیا کی بھیڑ میں، دنیا کے بکھیڑوں میں یسوع سے دور چلے جاتے ہیں، گھر سے دور، یسوع سے دور، اپنے گناہوں میں. کیسے؟ کیا یسوع ان کے بارے میں فکر کرتا ہے؟ کیا یسوع ان کو بچانا چاہتا ہے؟ اور یسوع ان کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے، وہ ان تمثیلات میں بیان کیے گئے ہیں. آئیے ہم پہلی تمثیل پر آج غور کریں. یہ تمثیل لوکا کے انجیلی بیان اس کے 15ویں باب اور اس کی 3 سے 7ویں آیت میں بیان کی گئی ہے. 3 سے 7ویں آیت تک یہ تمثیل بیان کی گئی ہے. کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل. واقعہ کچھ یوں ہے. کہانی کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے. ایک چرواہا ہے، اس کے پاس 100 بھیڑیں ہیں، اور یہ چرواہا ہر شام جب اپنی بھیڑوں کو واپس گھر لاتا ہے، دن بھر کی مشقت کے بعد، تو وہ باڑے میں ان کو داخل کرتے ہوئے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کو گنتا ہے. کہیں کو بھیڑ کم تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے خاص بات تھی. اگر وہ چرواہا کسی کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے مشکل ہے. اگر بھیڑ گم ہو گئی تو وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ اگر اس کی اپنی بھیڑیں ہیں تو وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے ایک ایک بھیڑ قیمتی ہے. سو وہ گنتا ہے ان کو باڑے میں داخل کرتے وقت. 1 2 3. اس چرواہے کے پاس 100 بھیڑیں ہیں، اور جب یہ اس رات کو گنتی کرتے وقت اپنی بھیڑوں کو گن رہا ہے، اس کی گنتی 99 پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. 99.
ایک بھیڑ کم ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک بھیڑ کہاں چلی گئی. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی جو 99 بھیڑیں ہیں ان کو باڑے میں رکھے اور اس بھیڑ کی تلاش میں چلا جائے جو آج پہنچی نہیں ہے واپس. وہ جانتا ہے کہ بھیڑ جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جس کو ڈم تصور کیا جاتا ہے. یہ انتہا، اس کی معصومیت کی انتہا یہ ہے کہ یہ ڈائریکشن لیس ہوتی ہے بھیڑ. اس کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کرے. بھیڑ کو ایک انتہائی معصوم جانور تصور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اور وہ چرواہا اس بات سے واقف تھا کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی. اس کے پاس نہ تو شیر جیسے دانت ہیں، نہ ریچھ جیسے پنجے ہیں، نہ عقاب جیسے پنجے ہیں. اس کے پاس ناخن ہیں جن سے وہ اپنا دفاع کر سکے. سو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ صبح تک وہ کسی درندے کا شکار ہو جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اونچے نیچے رستوں پر کسی ڈھلان سے کسی کھائی میں گر کر مر جائے. دونوں صورتوں میں یہ بھیڑ خطرے میں ہے اور یہ موت کی راہ پر جا رہی ہے. صبح تک یقینی موت اس کا انتظار کر رہی ہے. یقینی موت کسی بھی صورت میں، کسی درندے کے ہاتھوں، یا ویسے گر کر، یا جھاڑیوں میں پھنس کے یہ مر سکتی ہے. اگر بھیڑ کے اوپر اون ہے بہت زیادہ تو وہ جب بشز میں سے، جھاڑیوں میں سے گزرے گی وہاں پہ پھنس جائے گی اور یہ مر سکتی ہے. کسی بھی صورت میں یہ جو بھیڑ ہے یہ خطرے کا شکار ہے. شی از ان ڈینجر. موت کا خطرہ ہے اس کو لاحق. یہ تصویر، بھیڑ اور چرواہے کی تصویر، بھیڑ کا گم ہو جانا اور موت کی راہ میں گمنا، یہ خداوند یسوع المسیح اور گنہگار انسان کی تصویر پیش کرتا ہے. ایک گنہگار شخص ایسا ہے جو جہنم کی راہ پر جا رہا ہے، اور اگر اس کو روکا نہ گیا، اگر اس کو واپس خدا کی طرف نہ لایا گیا تو اس کی موت، اس کی ہلاکت یقینی ہے. اس کی ہلاکت یقینی ہے. وہ مر جائے گا. ایک دن آئے گا کہ وہ اس جگہ ڈالا جائے گا جہاں جہنم منہ کھولے اس کا انتظار کر رہا ہے. سو یسوع اور چرواہے کے نسبت سے اس تمثیل کو بیان کیا گیا کہ یسوع کتنا فکر کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور کس قدر وہ مشقت کرتا ہے گنہگاروں کو بچانے کے لیے. یہ چرواہا بھی اپنے فکر نہیں کرتا اپنے سارے دن بھر کی مشقت کی. آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں، 4 آیت میں ہم چرواہے کے رحم اور اس کے ترس کو دیکھیں. جب اس آدمی نے چرواہے نے اپنی بھیڑیں گنی، 99 کو وہ چھوڑتا ہے اور ایک کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مل نہیں جاتی. یہ چرواہے کا ترس ہے. یہ آیت چرواہے کے کمپیشن کو، اس کے ترس اور اس کے رحم کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کے لیے کس قدر وہ ترس اور رحم سے بھرا ہے. آپ کے لیے ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر گمنے کے لیے، کھونے کے لیے
ایک بھیڑ کھو جاتی ہے، یونانی زبان میں ایک دلچسپ لفظ لکھا ہے، اور یہ وہی لفظ ہے جو یوحنا اپنے انجیلی بیان اس کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ 3 باب، یوحنا کا انجیلی بیان 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ یہ ہلاک ہونے کے لیے جو لفظ یوحنا اپنے انجیلی بیان اس کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں درج کرتا ہے، مقدس لوکا اسی لفظ کو اپنے انجیلی بیان کے 15ویں باب اور اس کی 4تھی آیت میں جہاں بھیڑ کے کھونے کا ذکر ہے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گویا جو بات میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بھیڑ جو ہے یہ موت کے خطرے کی طرف چلی گئی ہے، ڈر ہے کہ یہ مر جائے گی، یہ برباد ہو جائے گی، یہ تباہ ہو جائے گی، یہ ہلاک ہو جائے گی اگر یہ اسی طرح سے اس راہ پر چلتی رہی۔ اب بائبل مقدس میں دیکھیے کہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تصویر لوگوں کے لیے کس طرح سے استعمال کی گئی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 6 آیت، یہاں پر لکھا ہے، یسایہ بیان کرتا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 6 آیت، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ بھٹکی ہوئی بھیڑیں گنہگار انسان کی تصویر کو پیش کرتی ہیں کہ جو بھیڑ بھٹک جاتی ہے گنہگار انسان اس کی مانند ہے۔ پہلا پطرس کا پہلا خط اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت کو بھی دیکھیے، وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کا بیان ملے گا۔ مقدس پطرس کہتے ہیں، کیونکہ پہلے سے مراد یسوع کو قبول کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، نجات حاصل کرنے سے پہلے ہماری کیا صورتحال تھی۔ پطرس اپنے پہلے خط کے 2 باب اور اس کی 25ویں آیت میں کہتا ہے، پہلے تم بھیڑوں کی مانند بھٹکتے پھرتے تھے، گناہ کی حالت میں تم کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلےبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ مقدس پطرس گنہگار انسان کے لیے اسی حالت کا بیان کرتا ہے جس طرح سے بھیڑیں بغیر چرواہے کے بھٹکتی پھرتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح گنہگار انسان کی حالت سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گناہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک گناہ کے وسیلہ سے گناہ اس ساری دنیا میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ ہماری حالت سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ دنیا جہنم کی راہ پر جا رہی ہے، وہ تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، اس لیے وہ ان کو بچانا چاہتا ہے، وہ ان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بچ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ محفوظ ہو جائیں خداوند میں، کیونکہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ گناہ کا انجام کیا ہوگا۔ زبور نمبر 9 اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، شریر پاتال میں جائیں گے، شریر پاتال میں جائیں گے، ان کا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ان کے لیے مقرر نہیں کی گئی، وہ سب پاتال میں جائیں گے۔ اور
थस्सलुनीकियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरा थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में कहते हैं, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सज़ा पाएंगे। अबदी हलाकत की सज़ा उनका मुकद्दर है जो खुदा से दूर हैं। और फिर एक ऐसा बयान जो आप में से हर एक उससे वाकिफ़ हैं, रोमियो के नाम खत उसके 6 बाब और उसकी 23वीं आयत, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। सो हमारी जो हालत है, उस भेड़ की जो हालत है, वो मौत की राह पर जा रही है, वो हलाकत की राह पर जा रही है। और जो लोग गुनाह की हालत में हैं वो भी मौत की राह पर हैं, वो अबदी हलाकत की तरफ जा रहे हैं। चरवाहा उनके लिए अपने दिल में तरस और रहम रखता है। वो प्यार करता है भेड़ से, इसलिए कि वो उसके लिए कीमती है। बहुत दफ़ा हम अपने बारे में तसव्वुर करते हैं कि शायद खुदा हमसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन वो आप में से हर एक से बहुत मोहब्बत करता है। जिस तरह से वो उस एक भेड़ से अपने प्यार का चरवाहा इजहार कर रहा है, इस तमसील के वसीला से यीशु दुनिया के तमाम गुनहगार लोगों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो आपसे भी प्यार करता है। अगर आज सुबह आप इस खोई हुई भेड़ की मानिंद हैं, तो यकीन कीजिए कि यीशु आपसे प्यार करता है। बहुत दफा हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे तो गुनाह बहुत ज्यादा हैं, हमें खुदा मुआफ नहीं करेगा, लेकिन खुदा आपको मुआफ करने के लिए तैयार है। वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको वापस लाना चाहता है, ताकि आप ईमानदारों में, खुदा के लोगों में शरीक हो जाएं। वो एक भेड़ के लिए जो मिसिंग है, जो खो गई है, उसके लिए भी मुशक्कत करता है। सारा दिन उसने मेहनत की थी, लेकिन अब एक मर्तबा फिर वो भेड़ को तलाश करने के लिए, मुशक्कत करने के लिए तैयार है। वो जानता है कि रास्ता खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद वो उस भेड़ को तलाश करने के लिए निकलता है। दूसरी बात 5वीं आयत से आपके साथ रखना चाहता हूं। 5वीं आयत में लिखा है, फिर जब मिल जाती है तो वो उसे कंधे पर उठा लेता है। ये चरवाहे की भेड़ के साथ वाबस्तगी का बयान है। पहली बात मैंने आपके साथ ये कही थी 4थी आयत में से, चरवाहे का तरस, उसका रहम उस भेड़ के लिए जो गुम हो जाती है, उसके लिए वो अपने तरस का, अपने रहम का इजहार करता है। और मैंने बताया कि किस तरह से उसका दिल, चरवाहे का जो दिल है, वो उस भेड़ के लिए जो खो गई है, चूंकि वो हलाकत की राह पर है, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का और अपने तरस का और अपने रहम का इजहार करता है। जिस तरह से चरवाहा भेड़ के लिए, उसी तरह से खुदावंद आपसे मोहब्बत का, तरस का और रहम का इजहार करते हैं। दूसरी बात जो मैं बयान करना चाहता हूं, पहली बात चरवाहे का रहम और तरस, और दूसरी बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वो है चरवाहे की वाबस्तगी भेड़ के साथ, उसकी अटैचमेंट उस भेड़ के साथ, और उसकी कमिटमेंट उस भेड़ के लिए कितनी है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपके साथ बयान करना चाहता हूं। आप गौर कीजिए कि ये एक
ऐसी कोशिश थी चरवाहे की, रात के अंधेरे में, बियाबान में, जंगलों में, ऊंची नीची खाइयों में, निशेबो फराज में, जंगली दरिंदों की मौजूदगी में चरवाहे का ये फैसला करना कि मैं भेड़ को तलाश करने के लिए जाऊंगा, ये बहुत अहम बात है। वो चरवाहा ये भी सोच सकता था कि कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डालूं, मैं क्यों उस एक भेड़ को तलाश करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दूं, मैं खुद भी मर सकता हूं, कोई जंगली दरिंदा रात की तारीकी में मुझ पर भी हमलावर हो सकता है, मैं खुद भी कहीं अगर मेरा पांव फिसल जाए किसी खाई में गिर सकता हूं। वो फैसला कर सकता था कि कोई बात नहीं, ये एक भेड़ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 99 तो मेरे पास मौजूद हैं, मैं इस एक भेड़ के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं। गोया उसका ये फैसला कि वो भेड़ को तलाश करने के लिए जाए, गोया ये फैसला था कि मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालूंगा, उस एक भेड़ के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं, उस एक भेड़ के लिए, उस एक भेड़ के लिए मैं दोबारा मुशक्कत करने के लिए तैयार हूं, उस एक भेड़ के लिए मैं अपना आराम तर्क करने के लिए तैयार हूं, उस एक भेड़ के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूं। फिलिपियों के खत में आप खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर को देखिए, वो आसमानी मुकामों पर था और वो खुदा था और खुदा है, लेकिन उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, आसमान को छोड़ दिया, इस धरती पर आ गया, मुजस्सम होकर इंसान बन गया मेरे और आपके लिए। जिस तरह से ये चरवाहा अपने आराम को, अपने सुकून को वो छोड़ने के लिए तैयार है, खुदावंद यीशु मसीह भी गुनहगार इंसानों के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए वो आसमान की शान और शौकत, उसकी अज़मत और उसकी बड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार है, और वो इस दुनिया में आने के लिए तैयार है ताकि गुनहगारों को उनके गुनाहों से निजात बख्शे। वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। अब जानते हैं कि यीशु जानते थे कि वो मरने के लिए पैदा हुए हैं, उनको पता था कि बतौर खुदा का बर्रा उनकी जिम्मेदारी क्या है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि उस इंसान के लिए जिसने खुदा के दिए हुए इख्तियार को अबलीस के सुपुर्द कर दिया, उस इंसान के लिए वो अपनी जान उसकी जगह पर कुर्बान हो और उस इख्तियार को अबलीस से दोबारा छीन कर इंसानों के हवाले कर दें। He knew that he born to die. He knew this. वो जानते थे यीशु कि वो मरने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन वो अपने आराम और सुकून को तर्क करते हैं। फिलिपियों 2 बाब 5वीं से 8वीं आयत मैंने आपके सामने बयान की थी, जहाँ पर उसके आसमान को छोड़ने और खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझने का बयान है और अपने आप को खाली करने और इस दुनिया में आने का जिक्र किया गया है। फिलिपियों 2 बाब 5वीं से 8वीं आयत। दूसरी बात जो इस आयत में बयान की गई कि ये जो मिशन है खुदावंद का, ये चरवाहे का मिशन बेसिकली यहां पर इस कहानी में, और उसको हम खुदा के साथ मिला रहे हैं, ये नाकाम मिशन नहीं रहा। जब चरवाहा निकला ताकि वो उस भेड़ को ढूंढे, तो उसका ये मिशन नाकाम नहीं हुआ, बल्कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। और यहां पर लिखा है
کہ وہ بھیڑ اس کو مل جاتی ہے. چونکہ بھیڑ کی تلاش کے لیے وہ رحم اور ترس سے بھرا تھا، چونکہ وہ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، اس لیے اس کا مشن مکمل ہو جاتا ہے. بھیڑ اسے مل جاتی ہے. اب یسوع کی زندگی پر غور کیجئے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے آخری لمحات پر غور کیجئے. خداوند یسوع مسیح اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں. یسوع کو ایک لامتناہی اظہار ثانیوں سے گزارا گیا ہے. اس نے ہر طرح کا دکھ اٹھایا ہے اور آخر کار وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے. اور جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت تک اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کا مشن جس طرح سے چرواہے کی رسالت، اس کی یہ خدمت، اس کی یہ تلاش پوری ہو گئی، اسی طرح سے جب یسوع اپنے کام کو گنہگار انسان کے لیے پورا کر دیتے ہیں تو انہوں نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 19ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں پکار کر کہا تمام ہوا. اور تمام ہوا کا مطلب یہ تھا that mission is completed. مشن پورا ہو چکا ہے. جس مقصد کے لیے میں آسمان پر سے آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. میں نے مشن پورا کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا تمام ہوا. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کے دکھ رائے گاہ نہیں گئے. خوبصورت بات یہ ہے یسوع کی مصلوبیت میں کہ یسوع کے دکھ رائے گاہ نہیں گئے. اگر اس نے دکھ اٹھائے، اگر اس نے کوڑوں کی مار سہی، اگر اس نے تمسخر اور تحقیر کو برداشت کیا، اگر اس نے اپنا لہو بہایا، اگر اس نے اپنی جان قربان کر دی، تو یہ رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ اس نے اس کے وسیلے سے مشن کو پورا کر دیا. مشن از کمپلیٹڈ. دا جاب ہیز ڈن. یہ ہے اس کا مفہوم. چرواہا نکلتا ہے بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے اور بھیڑ مل جاتی ہے. بھیڑ مل جاتی ہے. اور جب بھیڑ مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کے لیے وہ نکلا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. خوشی منائی جاتی ہے. وہ آتا ہے اور دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے. گھر پہنچ کر دوستوں پڑوسیوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی. اور یہاں پر یہ لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں، یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں، اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی. یہ پورے کا پورا چیپٹر جو ہے اٹ سپیکس اباؤٹ دا جوائے، خوشی کے بارے میں بیان کرتا ہے. ہر ایک تمثیل کے آخر میں آپ کو خوشی کا ذکر ملے گا. بھیڑ گم گئی مل گئی، خوشی. سکہ کھویا مل گیا، خوشی. مصرف بیٹا گم گیا واپس آ گیا، خوشی. ہر ایک تمثیل کے آخر میں آپ کو ایک جوائفل جیسچر ملے گا اور یہاں پر بھی وہ موجود ہے. میں اس تمثیل میں سے ایک اور بات بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.
चरवाहे की इस फतह में जब वो भेड़ उसको मिल गई, इसमें चंद चीजें शरीक हैं। पहली बात ये कि चरवाहे ने भेड़ को खतरे से बचा लिया, मौत से बचा लिया। द सेम वे जीसस, यसु जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी जान देने के वसीले से मुझे और आपको गुनाह की मजदूरी मौत के खतरे से महफूज कर लिया, बचा लिया, उससे रेस्क्यू किया उसने हमें। जिस तरह से भेड़ रेस्क्यू की गई, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह हमें रेस्क्यू करते हैं। दूसरी बात कि वो इस भेड़ को लेकर वापस आता है चरवाहा, और उसको बाकी भेड़ों के साथ शरीक करता है, अपने घर ले आता है जहां पर बाकी भेड़ें मौजूद थीं। और ये आराम की बात है। ना सिर्फ यीशु हमें रेस्क्यू करते हैं मौत से, खतरों से, अबदी हलाकत से, बल्कि वो हमें अपने घर में वापस लेकर आते हैं। और इस वापसी के सफर में भेड़ कहां पे है? चरवाहे के कंधों पे। चरवाहा सोचता है कि इस भेड़ ने बड़ी मुशक्कत की है, गुम हो गई थी, थक गई है, अब भी उसको तरस आ रहा है, और वो भेड़ को अपने कंधों पर मोहब्बत के साथ उठा लेता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे दुखों में हमारे साथ होते हैं, हमारी तकलीफों में वो हमारे साथ होते हैं। मत समझिए कि वो बेहिस है, बल्कि वो हमें अपने साथ रखता है। दुनिया में एक कहानी बहुत मशहूर है, मैं इसके साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। इस कहानी के साथ, दुनिया में ये कहानी बहुत मकबूल है, आप में से बहुतों ने उसको देखा होगा, जहाँ पर एक ख्वाब का जिक्र किया गया है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में आपको ये कैलेंडर्स पर तस्वीर बहुत आम मिलेगी, जहाँ पर साहिल समुंदर है और रेत के ऊपर कदमों के निशान हैं, और एक आदमी का ख्वाब लिखा गया है। वो ख्वाब कुछ यूं है कि एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो अपनी ज़िंदगी में चला जा रहा है और उसके कदम ज़मीन के ऊपर नक्श होते जा रहे हैं, लेकिन वो हैरान होता है कि वो एक आदमी के नक्शे कदम नहीं हैं, बल्कि वो दो आदमियों के नक्शे कदम हैं, दो आदमियों के कदमों के निशान हैं। वो हैरान होता है और बिलाखिर ये जानता है कि ये कदम एक तो मेरे निशान हैं और दूसरा यस्सु के कदमों के निशान हैं। लेकिन वो एक और बात से बहुत परेशान हुआ कि जहां जहां उसकी जिंदगी में उसने देखा कि मुश्किलात आईं, वहां पर दो आदमियों के कदमों के निशान नहीं हैं, वहां पर महज एक आदमी के कदमों के निशान हैं। वो अपने ख्वाब में यीशु से पूछता है कि यीशु ये क्या बात है, जब तो मैं खुश था तो आप मेरे साथ रहे, और जब मैं तकलीफों मुसीबतों में था तब आपने मुझे छोड़ दिया। एक ही कदमों के निशान है। यीशु ने ख्वाब में उसको जवाब दिया कि जब तू बहुत खुश था, आरामदेह हालत में था जिंदगी में, तो हम दोनों के कदमों के निशान हैं, लेकिन जहां तू मुसीबत में था वहां पर वो निशान तेरे कदमों के नहीं बल्कि मेरे कदमों के हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था। चरवाहे ने भेड़ को जब वो मिल गई उसको अपने कंधों पर उठा लिया। माय फ्रेंड्स, मेरे अजीजों, खुदा हमें हमारी मुसीबतों में तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम थक
थक जाते हैं दुनिया के दुख उठा उठा कर, वो हमें अपने कंधों पर उठा लेता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।